إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تمام قسم کی تعریفات
اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ سامعین محترم، سلسلہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ حضرات کے سامنے جن کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور برگزیدہ پیغمبر سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اور ان کی سیرت کا ہمارے لیے بطور نمونہ تذکرہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو اولاد کی لحاظ سے آزمایا کہ ان کی پوری جوانی گزر گئی، بڑھاپے کا بھی کچھ حصہ گزر گیا، اور عمر 100 سال کے قریب پہنچ چکی، لیکن پھر بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوئے، اور نہ ہی اپنے رب کا در چھوڑ کر اولاد کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور نہ ہی جھولی پھیلائی، بلکہ اپنے رب کو پکارتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اس وقت میں نے سورۃ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اپنے رب کو پکارا، اور ان کی دعا کیا تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، بلکہ تو بہترین وارث بنانے والا ہے، مجھے بھی ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما دے جو میرا وارث بنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انہیں اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ،
ہم نے ان کی بیوی جو بہت بانجھ ہو چکی تھی اس کی بھی اصلاح کر دی اور انہیں ایک نیک سیرت اور خوبصورت بیٹا عطا کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء جن کا اس سورۃ الانبیاء میں ذکر ہوا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، حالات جیسے بھی ہوتے لیکن یہ اپنے رب کو بھولنے والے نہیں تھے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے کاموں میں، نیک اعمال میں آگے بڑھنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیشہ ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ہماری رحمت پہ امید رکھ کر ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ جھکنے والے، عاجزی و انکساری کرنے والے تھے۔ تو ہم نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت، ان کے حالات زندگی کو پڑھنے اور سننے کے بعد ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تب ہی فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعائیں اور وفائیں بڑی خوبصورت تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ پیار اور ان کی محبت جس کا تذکرہ بیان کرنے کا خود اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام کو حکم بھی دیا۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ فرمایا کہ اس کتاب میں تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہونے لگا ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہو رہا ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ کب؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے آہستہ آہستہ خفیہ طور پر اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کے سامنے التجا کی، دعا کی، خفیہ، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ۔ دعا کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔
کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور کوئی دوسرا تیسرا دیکھنے والا نہ ہو اور اپنے رب کے سامنے التجا کرے، اس سے دعا کرے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پہ پکارا کرو، انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا کرو کیونکہ حدود توڑنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو خفیہ طور پہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، میں بہت بوڑھا ہو گیا، لیکن ابھی بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بھی میں تجھے پکار کر تجھ سے مانگ کر نا امید نہیں ہوا، جب بھی میں نے تجھے پکارا، تجھ سے مانگا، تو نے میری دعا کو سنا، قبول کیا، اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا، تو میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، طلبگار ہوں۔ سبق یہ دیا کہ اگرچہ جوانی ساری گزر جائے، بڑھاپا آ جائے، اس کا بھی کچھ حصہ گزر جائے، لیکن اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جانا نہیں جانا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی، ابھی 6 ماہ نہیں گزرے، سال نہیں گزرا، اولاد نہیں ہوئی، ادھر ادھر نظریں گھمانے لگ گئے، کبھی کسی حجر پر، کبھی کسی شجر پر، کبھی کسی قبر پر، اولاد مانگنے کے لیے، اور اولاد کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا کر گزرتے ہیں، اور وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا، مجاور، نام نہاد پیر فقیر، جنہوں سمجھنے والے بہت کچھ سمجھتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں سے بہت کچھ کرواتے ہیں، ایمان بھی خراب، مال بھی برباد، اور عزت بھی برباد۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ایک پیر کا، ضلع گجرات میں، اس کے کرتوت دکھائے جا رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کم و بیش 700 مسلمان نوجوان بچیوں عورتوں کے ساتھ بدکاری کی، اور وہ بتا رہا ہے کسی سے 10,000 لیا، کسی سے 15، کسی سے 20,000 لیا، اور پھر انہیں تعویذ بھی بنا کر دیے، اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی عزت و آبرو کو بھی لوٹا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمارے لیے انبیاء علیہم السلام کی سیرت کیوں بیان کر رہے ہیں کہ سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، پوری جوانی گزر جائے، بڑھاپا آ جائے، عمر 60 سال 70 سال ہو جائے، 80 سال ہو جائے، لیکن رب کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جانا نہیں، اور کسی کے پاس یہ اختیار ہے بھی نہیں
اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے سکتا ہے، اور اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ زمین و آسماں کا بادشاہ وہ اللہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ وہ جن کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جنہیں چاہے بیٹے عطا کرے، اور جنہیں چاہے دونوں ملا جلا کر عطا کرے، اور جن کو چاہے نہ دے، اور جن کو چاہے دے کر پھر واپس لے لے۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ ٹوکنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں نے تجھ سے جو بھی مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اور جو میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، بیٹا مانگ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرے پاس جو جائیداد ہے، جو مال ہے، جو کچھ ہے دنیا کا مال و متاع، اس کا وارث بنے، اور نہ ہی انبیاء علیہم السلام کے مال و دولت کا کوئی وارث بن سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہم جو کچھ مال چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ وہ میرے مشن کا وارث بنے، کہیں میرا خاندان آل یعقوب کے اولاد وہ تیری راہ سے ہٹ نہ جائیں، تاکہ وہ ان کی تربیت کرے، ان کو تبلیغ کرے اور میرے مشن کو لے کر آگے چلے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ میرے جو خاندان کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو میرے مشن کو لے کر آگے چلے، اس لیے مجھے ایسا بیٹا عطا کر کہ وہ بھی تیرا نبی اور پیغمبر ہو۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اے اللہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، یعنی اولاد کو جنم دینے کے قابل نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو اے اللہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ وہ ہو بھی نیک، فرما بردار اور تیرا پسندیدہ۔ تو ان الفاظ کے ساتھ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی
ایک اور عجیب طریقے سے یہ منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ مریم جب پیدا ہوئیں، ماں باپ نے زکریہ علیہ السلام کے حوالے کیا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو سیدنا زکریہ علیہ السلام انہیں اپنے حجرہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا جب واپس آتے، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے سامنے رزق پڑا ہوتا، بے موسم پھل موجود ہوتے۔ دیکھ کر سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ زکریہ علیہ السلام ان کے پاس حجرہ میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، ان کے سامنے رزق موجود پاتے اور پوچھتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل، یہ میوے، یہ رزق تجھے کہاں سے ملا؟ کون دے کر گیا؟ میں تو تجھے اس حال میں چھوڑ گیا تھا کہ تیرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اور دروازہ بھی بند ہے، میں باہر سے بند کر کے گیا ہوں، کوئی آ بھی نہیں سکتا، تو یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بتایا کہ یہ بند کمرے کے اندر بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کسی حساب کا اور کسی موسم کا پابند نہیں، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ کی طفیل، آپ کے جوڑوں کا صدقہ، ایسے الفاظ نہیں کہیں۔ نام لیا تو اللہ کا، نسبت کی تو اللہ کی طرف۔ تو سیدنا زکریہ علیہ السلام کے دعا والے جذبات پھر تازہ ہوئے، فرمانے لگے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے میرے اللہ، اگر تو مریم کو اس بند کمرے کے اندر بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ موسم میرا بھی نہیں، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن اگر تو عطا کرنا چاہے تیرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اولاد عطا کر، اور اولاد بھی نیک پاک باز ہو، نافرمان نہ ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو، التجاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے بھی فوراً اسی وقت فرشتوں کو بھیج کر بیٹے کی بشارت عطا فرما دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب
मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरा व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। फरिश्तों ने आकर उनको आवाज़ दी इस हाल में कि वो अपने हुजरे के अंदर अपने रब के सामने हाथ बांध कर नमाज अदा कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, अपने रब को पुकार रहे हैं। फरिश्तों ने आकर आवाज़ देकर कहा, ऐ ज़करिया, अल्लाह ने हमें तेरे पास भेजा है। हुनालिका फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। अल्लाह ताला तुझे एक बेटे की खुशखबरी दे रहा है और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद रखा है। अल्लाह ने खुद उसका नाम यहया रखा है। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, और वो कैसा बेटा होगा? फरमाया कि वो बेटा तेरा होगा और नबी अल्लाह का होगा। बेटा तेरा होगा, नबी अल्लाह का होगा। और कैसा नबी होगा? मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की कुदरत के कलिमा यानी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाला होगा। व सय्यिदा, और लोगों का सरदार होगा, नेक पारसा पाकबाज होगा। व नबिय्यम मिनस्सालिहीन व हसूरा, और गुनाहों से, औरतों से अलग रहने वाला होगा, और सालेहीन नेक लोगों में से एक अल्लाह का पैगंबर होगा। ये आयात हैं सूरह आले इमरान की। और यहाँ सूरह मरियम में फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, बेशक हम तुझको एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा, और ये नाम इससे पहले हमने किसी और का रखा भी नहीं। ये सबसे पहले तेरे बेटा का नाम हम रख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरा व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या। अब अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी, ये बशारत सुनकर सय्यिदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की खुशी की इंतहा न रही। बाज़ दफ़ा इंसान को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है ना, और वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, तो वो ताज्जुब करते हुए सोचता है, दूसरों से पूछता है, हैं ये होगा, कैसे होगा? हालांकि पहले दुआएं खुद कर रहे हैं और मान रहे हैं कि अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, तू करने पे कादिर है, मुझे ये अता कर दे। तो जब बशारत मिल गई, खुशी की इंतहा न रही। कहने लगे कि अल्लाह मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? होगा कैसे, जबकि मैं भी बूढ़ा हूँ, बीवी भी बूढ़ी हो, तो ये कैसे होगा? काला कज़ालिक काला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन व क़द खलक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, हाँ ज़करिया,
یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ ہوا علی ہین، ہمارے لیے یہ کام بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے وجود کی طرف دیکھ لے، دنیا میں آنے سے پہلے تو کیا تھا؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے بھی تو پیدا کر لیا ہے نا۔ جسم تیرا شاہد ہے، وجود ذات باری پر دلیل ایسی ہے کہ مٹ نہیں سکتی۔ اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کے لیے تیرے پاس بہت بڑی دلیل ہے نا، تیرا جسم ہے، تیرا وجود ہے، دلیل ایسی ہے کہ رد ہو نہیں سکتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اب انسان کہتا ہے یہ کیسے ہوگا جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے، جسم گل جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، ہمیں قیامت والے دن دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا یہ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ بھی تھا لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ انسان قابل ذکر کچھ بھی نہ تھے۔ آج سے 70 80 یا 100 سال پہلے آپ لوگ کہاں تھے؟ ہے کسی کو پتہ کس حال میں تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں۔ فرمایا پھر ہم نے انسان کو ملے جلو نطفہ سے پیدا کر دیا، اسی سے اس کا گوشت بنایا، خون بنایا، ہڈیاں بنائیں، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اس کے ہاتھ پاؤں، سر، کان، ناک، آنکھیں، یہ سب کچھ بنا دیا، اور انسان دنیا میں آ گیا۔ پہلے کمزور تھا، پھر بڑا ہوتا ہوتا جوان بن گیا، اب طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اب کہتا ہے مجھے کون اٹھائے گا؟ اب کہتا ہے مجھے کون اٹھائے گا؟ تو فرمایا یحیی الذی انشأھا اول مرہ، انہیں بتا دو کہ جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے نا وہ دوبارہ بھی کر لے گا۔ بہرحال فرمایا یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، یقین کر یہ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس نے تجھے پہلی بار پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر پھر زکریا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، اللہ میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر کر دے تاکہ میں پوری طرح مطمئن ہو جاؤں، مجھے کامل یقین ہو جائے۔ فرمایا اچھا، آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو لوگوں سے 3 دن، سورہ مریم میں 3 راتیں اور وہاں 3 دن، یعنی 3 دن بھی اور 3 راتیں بھی مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ الا رمزا، ہاں اشارے تن، اشارے سے کر لے۔ تو آپ جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہتے، اس وقت بول سکتے تھے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لیتے، ذکر کر لیتے، لیکن
اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہتے تو زبان رک جاتے. یہ اللہ کی قدرت. اچھا یہ نشانی کیسے ہوئی؟ علماء مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے نا، یہ انسان کا ایک اعضاء ہے، ایک پرزہ ہے. یہ چل رہا تھا زکریا علیہ السلام کا، یہ زبان حرکت کر رہی تھی، بول رہے تھے، اس سے جو مرضی بات کرنا چاہتے کر لیتے، لیکن اللہ کی قدرت سے اچانک یہ رک گئی. یہ چلنے والا پرزہ رک گیا، اور دوسری جانب جو رکے ہوئے جام پرزے تھے نا، وہ چل پڑے. چلنے والے رک گئے اور رکے ہوئے چل پڑے. فرمایا یہ نشانی ہے. تو فرمایا اب یقین کر لے، تجھے اللہ کی طرف سے بیٹے کی بشارت مل گئی ہے اور یہ ہو جائے گا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ گانے والوں کو بلا لے، ناچنے والوں کو، اور بھنگڑا بازی کریں. نہیں، جیسے ہم مسلمان لوگ کرتے ہیں خوشی کے مواقع پر. اور یہ خوشی کو روز راز نہیں، ایک موقع آیا ہے اب بھی نہ کریں تو کیا کریں، کب کریں؟ نہیں، بلکہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اللہ نے تجھے بیٹے جیسے نعمت عطا فرمائی ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اب کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور صبح و شام خاص طور پہ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. فرائض کی تو پابندی کرنی ہی کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے. صبح بھی شام بھی اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اب زکریا علیہ السلام نے خود تو اس پہ عمل کرنا ہی کرنا تھا. اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر سے حجرہ سے باہر نکلے اور لوگوں کی طرف بھی اشارتاً کہا کہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہو. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اپنے قوم کے سامنے اپنے گھر سے نکلے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے ان سبحوا بکرۃ وعشیا. جو حکم اللہ نے زکریا علیہ السلام کو دیا تو زکریا علیہ السلام نے وہی حکم اپنی قوم کو بھی دیا کہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسب وعدہ اپنے بندے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسا خوبصورت اور نیک بیٹا عطا فرما دیا. اب باضابطہ طور پہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو جب اس کی عمر 40 برس ہوتی ہے اس وقت نبوت و رسالت کے منصب پہ فیض فرماتے ہیں، لیکن حفاظت اللہ اپنے ہر نبی کی شروع سے ہی کرتے ہیں. ان کو برائی سے اور اس قسم کے لغویات سے محفوظ رکھتے ہیں. تو ہم نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی اپنا حکم عطا کیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ، یہ جو کتاب ہے تورات، اس کو مضبوطی سے تھام لے
مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور آگے اس کو بیان بھی کرنا ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکم عطا کر دیا کہ یہ کام کرنے ہیں اور ایسے ایسے کاموں سے الگ رہنا ہے۔ تو فرمایا دونوں باپ بیٹے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی، جو ہم نے کہا وہی کیا۔ یہ ہے فرما بردار لوگوں کا شیوا۔ یہ نہیں کہ ادھر سے بات سنی ادھر سے نکال دی، یا جب تک سنتے رہے محظوظ ہوتے رہے، خوش ہوتے رہے، جھومتے رہے، لیکن جو ہی اٹھ کر گئے بس کیا سنا تھا کوئی پتہ نہیں۔ مگر انہوں نے ہمیشہ پوری زندگی ہماری حکم کی تعمیل کی، ہمارے فرما بردار اور عبادت گزار بن کر رہے۔ فرمایا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا۔ یہاں اللہ نے ان کی چند خوبیاں، چند اوصاف، اچھی صفات بیان کر دیں۔ فرمایا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، ہم نے ان کو جو بیٹا دیا تھا وہ بڑا ہی نرم مزاج، نرم دل، عام لوگوں پہ ترس کھانے والا، رحم کھانے والا۔ یہ شفقت، یہ نرمی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، کیونکہ جو نرمی ہے نا وہ چیز کو بڑی خوبصورت اور مزین بنا دیتی ہے۔ اور سختی نہ کیا کرو، کیونکہ جو سختی ہے نا وہ چیز کو بگاڑ دیتی ہے۔ علیکم بالرفق، اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ نرمی چیز کو خوبصورت بناتی ہے، اور سختی سے بچو، کیونکہ سختی جو چیز کو بگاڑ دیتی ہے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور فرمایا کہ وہ بڑے پاک باز تھے، پاک باز، گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی نجاست سے دور رہنے والے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کتنی اچھی صفات بیان کر رہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے ماں باپ کے بھی بڑے فرما بردار تھے۔ ماں باپ کا ادب، احترام، فرما برداری، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اکڑنے والے، فخر اور غرور کرنے والے نہیں تھے، اور نافرمان بھی نہیں تھے، بلکہ بڑے ہی فرما بردار، اپنے رب کے بھی فرما بردار، ماں باپ کے بھی فرما بردار۔ اب ان اوصاف کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ کیا انعامات کیے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن دنیا میں آئے، ہم نے ان پہ سلامتی نازل فرمائی۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن ان کی موت واقع ہوئی، جب دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت میں جانے والے، اگلے جہان میں جانے لگے، قبر میں جانے لگے، ہم نے اس وقت بھی ان پہ سلامتی نازل کی۔ ہم نے ان کو زندگی اور موت کی فتنوں سے، آزمائشوں سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، خاص اس کی رحمت ہے کہ انسان دنیا، زندگی
اور موت کے فتنوں سے آزمائشوں سے بچ جائے اور کامیاب ہو کر اس دنیا سے جائے۔ اس لیے فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا نا، ہم اس دن بھی ان پہ سلامتی ہی نازل کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگائے وہ بھی انہوں نے انجام دیے۔ ان میں سے ایک کام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو قوم کے سامنے 5 باتیں رکھنے کا حکم دیا کہ یہ ان کے سامنے بیان کرو۔ تھوڑی سی تاخیر ہوئی، دیر ہوئی، تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا۔ ان کا زمانہ قریب قریب ہی تھا، ملاقات ہوئی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے آسمان پر میری ان دونوں سے اکٹھی ملاقات ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو قوم بنی اسرائیل کے سامنے 5 باتیں بیان کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے ابھی تک ان کو بیان نہیں کیا، اگر اجازت ہو تو میں کر دوں۔ یہ جذبہ تھا ان کا، یہ شوق تھا۔ ہم دین کی بات کرتے ہوئے اور محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن سیدنا یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں آپ سے کہہ دوں تو یہ تو میرے رب کی نافرمانی ہو جائے گی، اور مجھے پھر یہ ڈر ہے کہ اللہ مجھے کہیں اس کی سزا نہ دے دیں۔ یہ کام اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، میں ہی کروں گا۔ تو اپنے قوم کو مسجد اقصی بیت المقدس میں جمع کیا، ہزاروں کا مجمع ہے، ان کے سامنے اپنے رب کے احکامات بیان کیے۔ فرمایا لوگو سنو، 5 کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اکیلے اسے ہی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کی مثال پھر یہ ہے، یہ انہوں نے بیان کی سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے۔ اس کی مثال یہ ہے شرک کرنے والے کی، کہ جیسے کوئی مالک ایک غلام رکھتا ہے، اس کے ذمے کام لگاتا ہے، اور لیکن وہ اس کا کام نہیں کرتا، اور جب اجرت لینے کا وقت ہوتا ہے تو لینے کے لیے آ جاتا ہے، جب کہ کھلاتا مالک ہے، پلاتا وہ ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن کام وہ کسی اور کا کرتا ہے۔ اسی طرح پیدا اس اللہ نے کیا، رزق وہ دیتا ہے، شفا، اولاد اور ساری نعمتیں وہ عطا کرے، لیکن انسان عبادت کسی اور کی کرے، تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا کام، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اور فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ جب تک نمازی اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھتا ہے نا، تو رب بھی اپنی پوری توجہ اپنے بندے کی طرف رکھتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں، نماز میں کھڑے تو ہو گئے، سارے دنیا کے ادھر ادھر کے حساب و کتاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی لیے تو آپ نے فرمایا جو نماز ہے نا، بندہ مومن کی معراج ہے۔ نماز میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام، روزہ، روزہ رکھنا ہے، اور فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کی منہ کی جو بو ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی کہیں زیادہ پسند ہے۔ اور چوتھا کام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے
کہ کچھ لوگوں نے کسی کو پکڑ لیا کسی بھی جرم کی بنا پر، اس کو لے جا رہے ہیں سزا دینے کے لیے، لیکن راستے میں اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس اتنا اتنا مال ہے، وہ میں تمہیں بطور فدیہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے وہ مال لے کر اسے چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا جو صدقہ خیرات ہے نا، وہ آنے والی آزمائشوں سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بندے کو نجات دلواتا ہے، یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پانچواں کام کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کے سامنے ایک بہت بڑا خوفناک دشمن لگ جائے اور وہ اس سے خطرہ محسوس کرے اور اسے کوئی محفوظ قلعہ نظر آئے، وہ اس میں جا کر چھپ جائے اور دشمن کی شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت بڑا قلعہ قرار دیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، شیطان کا تسلط ان پر نہیں چل سکتا۔ ذکر کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 کام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے اور انہوں نے یہ کام اپنے قوم بنی اسرائیل کے سامنے بیان کیے، جو ہمارے لیے بھی بطور سبق ہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سارے کام کرنے کی اور تمام معاملات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔